فلسطین کے درد پہ ہر وہ آنکھ اشک بار ہے جو فلسطین کے لوگوں کا درد اپنا درد سمجھتے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ میں ہوں آپ کا حیدر ملا، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدامن۔ حماس نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ 1200 لوگ اس حملے میں مارے گئے، اور پھر یہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہو گئی۔ امریکہ، بھارت اور اس طرح کے ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف فلسطینی مظلوم تھے جو غزہ میں محصور ہو گئے۔ اسرائیل نے یہ شرط رکھی کہ غزہ کو خالی کیا جائے، اور پھر فلسطینیوں پہ جو بمبارنگ ہوئی اور جو حملے ہوئے اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ 32,000 بچے، مائیں اور نوجوان اور بوڑھے قتل ہو گئے۔ اور فلسطین کے لیے، فلسطین کے تاریخ میں شاید یہ اتنی بڑی واقعہ اس کے پہلے نہیں ہوا تھا، اور یہ اتنا بڑا قتل عام۔ سارے دنیا کے باثمی لوگوں نے جنگ بندی کے لیے بڑے بڑے اپیلیں کی ہیں، لوگوں نے مظاہرے کی ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں جو اس اسرائیل کی حمایت میں ہے، جنگ کی حمایت میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے، شاگردوں نے، ٹریڈ یونین نے مظاہرے کیے ہیں کہ جنگ بند کی جائے، مگر صورتحال یہ ہے کہ اب کھانے کے لیے فلسطینیوں کے پاس کچھ نہیں بچا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کئی ماہ سے وہاں بجلی نہیں ہے، کئی ماہ سے وہاں انٹرنیٹ کی سہولات نہیں ہے، اور فلسطینی بہت بڑے کرب کی زندگی سے گزر رہے۔ اصل میں یہ جو اوسلو معاہدہ ہوا تھا فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں، جو یاسر عرفات کے زندگی میں ہوا تھا، اس اوسلو معاہدے میں ایک لکیر کھینچی گئی، اور پہلی مرتبہ فلسطین اور سعودی عرب اور ان کے ساتھ جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ممالک تھے، مسلمان ممالک تھے، اس نے اسرائیل کو قبول کر دیا۔ اب اسرائیل حقیقت بن گئی ہے، اور اسرائیل کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ٹیکنالوجی میں، اپنے سائنس میں، اپنے مصنوعات میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جو فلسطین کے وہ علاقے جو اسرائیل کے نزدیک ہیں ان پہ ان کا قبضہ ہو جائے۔ پھر یہ ہوا کہ حماس نے ان کو ایک موقع دے دیا۔ حماس نے یہ کیوں کیا؟ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف بھارت نے اسرائیل کے ذریعے جو سی کے ذریعے انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا، سی راہداری کا جو ان کا پلان تھا کہ بھارت اسرائیل کے ذریعے یورپ تک پہنچے گا اور اپنی مصنوعات وہاں پہنچائے گا، وہ شاید اس دنیا کی بڑی راہداری تھی۔ تو حماس نے اسرائیل پہ اس موقع پہ حملہ کیا جب وہ بھارت کی راہداری کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ تو اس جنگ کی وجہ سے بھارت کو بڑا معاشی نقصان ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ حماس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران ہے، اور ایران کے پیچھے اس حملے کے لیے ذہن کس کا تھا؟ تو یہاں جو علاقائی جو تضادات ہیں اس میں بھارت کا اور چائنا کا برسوں سے وہ تضاد چل رہا ہے، ان کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب بھارت نے اس طرح کی موومنٹ کی ہے، معاشی راہداری کی، تو دوسری طرف چائنا جو پہلے پاکستان میں اس نے معاشی راہداری کا پروگرام بنایا تھا، مگر گوادر میں جو صورتحال بنی، بلوچستان میں جو صورتحال بنی، اب وہ افغانستان اور ایران کے ذریعے یورپ تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر بھارت اس سے پہلے پہنچ رہا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ چائنا وایا ایران اور پھر حماس کے ذریعے جو حملہ کروایا، اس کے لیے جو فلسطینیوں کو بھوگنا پڑا ہے، جو فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے، وہ بہت بڑا دردناک ہوا ہے۔ تو ضرورت ان بات کی ہے کہ فلسطین کے حقوق کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے، فلسطین کے ماؤں کے لیے، فلسطینوں کے بوڑھوں کے لیے، فلسطین کے بیٹوں کے لیے، سارے پاکستان اور ساری دنیا کے جو اقوام ہیں جو مظلوم کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہے، ان کو مل کے آواز اٹھانا چاہیے، اور یہ ہر صورت میں جنگ بند ہونی چاہیے۔ ابھی تک کی یہ معلومات مل رہی ہے کہ فلسطینی حکام اور اسرائیل کے بیچ میں ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس میں جو اسرائیل سے اٹھایا گئے لوگ ہیں، پہلے مرحلے میں وہ فلسطینی جو حماس
ہے وہ ان کو واپس کرے گی. پھر یہ دوسرے مرحلے میں جو فلسطینی اسرائیل کے پاس ہیں ان کو دریا کیا جائے گا. اور اس طرح یہ 3 مراحل میں امن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ امن ہو جائے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، برطانیہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، دوسرے اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ سب سپورٹ کریں اسرائیل کو. 32,000 لوگ، 32,000 بچے، 32,000 عورتیں، مائیں، وہ جو جن کے گھر مسمار کیے گئے، جن کے اسکول اسپتال ختم کیے گئے ہیں، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. ضرورت ہے کہ آواز اٹھنی چاہیے.